بیرسٹر عقیل ملک صاحب، جو ایک بڑا ایشوز ہے ان تمام معاملات کے اندر، میں اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ اتفاق کریں، آپ کا سیاسی استحکام مسنگ فیکٹر ہے، جس وجہ سے ہم بڑے ایشوز کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کر پائے. کبھی ہم نواز شریف کو چور ڈاکو قرار دے دیتے ہیں، کبھی بے نظیر کو سیکورٹی رسک قرار دے دیتے ہیں، آج کل ہم نے عمران خان کے اوپر یہ لیبل لگا دیا. وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی ایک کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں، دو کو دھکا مار دیتے ہیں. ہمیں وہ استحکام حاصل نہیں ہوگا تو اس کے بغیر ہم یہ ریفارمز کر نہیں پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ کیا اس تمام تر معاملے کو. استحکام کی بات تو مارکہ حق کی جو تقریب ہوئی تھی، استحکام پاکستان کے لیے جو جد و جہد کرنی ہے، جو اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو وزیر اعظم نے دعوت دی. اب تمام سیاسی جماعتیں اگر متحد ہیں، متفق ہیں کہ پاکستان کو استحکام دلانا ہے، تو اس میں اگر ایک جماعت اپنا رول پلے نہیں کرنا چاہتی تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی سیاست کر رہی ہے. ابھی سے نہیں، بارہا دفعہ، اور لاسٹلی جو وزیر اعظم نے بجٹ کے ٹائم پہ خود اپوزیشن بینچز پہ جا کے وہ وہاں پہ ملے، انہوں نے کہا کہ آپ ابھی آئیں، ابھی بیٹھیں، لیکن آگے سے کیا رسپانس آتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا ادراک ہو رہا ہے. کل ان کی پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ تھوڑا سا یہ انٹروسپیکشن ان کی جماعت میں ہو رہی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ جو بانی کی پالیسیز ہیں، جو بانی کے بیانات ہیں، ان کو جو ہے ایز اٹ از جو ہے ود اے پنچ آف سالٹ لینا چاہیے. اور کیونکہ ان کے لیے خود اس ملک میں سیاست کرنا ان تمام اراکین پارلیمنٹ کے لیے اور اس سیاسی ماحول کا حصہ رہنا بڑا ایک مشکل مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں. اس چیز کا تو ان کو ادراک ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کم از کم یہ دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا جو ہے ایک ڈسٹنس اپنے آپ کو رکھے گی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، جو چاہتے ہیں مفاہمت کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں آپس میں، کوئی نہ کوئی رستہ نکلے. میں نے آج ایک دو اور جگہوں پہ یہ بات کی، اور یہ آن ریکارڈ میں آپ سے بات کرتا ہوں. پارلیمنٹ کی راہداریوں میں اور اسی طرح پارلیمنٹ کے فلور کے بھی اوپر جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ایم این ایز ہو گئے، سینیٹرز ہو گئے، وہ اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ بانی کی پالیسی سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور بانی نے جو لائن اختیار کی ہے وہ نہ تو ملک کے مفاد میں نہ ہماری سیاسی مفاد میں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ ساتھ کہتے ہیں کہ نرم رویہ اختیار کریں، کوئی مفاہمت کا رستہ اختیار کریں. آپ سٹنگ منسٹر ہیں اور پاکستان میں ڈیموکریسی کا اعلیٰ معیار دیکھیں کہ آپ عمران خان کو بانی کہہ کے پکار رہے ہیں. آپ سٹنگ منسٹر، میں تو اس کا نام بھی لیتا ہوں، نام ہے عمران احمد خان، آپ بانی کہہ کے پکار رہے ہیں. مطلب ایک کمزور آدمی تو وہ چلو بول دے. نہیں، میں تو کہتا ہوں عمران خان. لیکن آپ اتنا ہے ہمارے اوپر پریشر. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دور میں آپ ہی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے، ان کی حکومت ہے، نواز شریف کی تصویر دکھانے پہ پابندی لگا دی تھی. میں نے کہا یار فارمر پرائم منسٹر ہے، خدا کا نام لو، کیوں لگا رہے ہو؟ تو میرا مذاق اڑاتے تھے پی ٹی آئی والے. اب آپ لوگوں نے اس سے ایک اسٹیپ آگے چلیں گے، آپ نے عمران خان کہنا بند کرا کے بانی کہنا شروع کر دیا. نہیں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کہیں، بانی یہ ہماری جمہوریت کی اعلیٰ کرکٹر کہیں، یا کوئی اور اس کو نام دے دے، شخص تو ایک ہی ہے. بینگ پولیٹیشین آپ اسے کرٹیسائز کریں، اس کی 101 چیزیں ہیں تنقید والی، لیکن ہمیں جو بیسک ڈیموکریسی کی نارمز ہیں وہ رہنی چاہیے. جیسے نواز شریف کی تصویر پہ پابندی لگانا غلطی تھی، اسی طریقے سے عمران خان کے نام آپ نہیں لے رہے تھے تو مجھے عجیب سا لگا. نہیں، میں ابھی لے لیتا ہوں. مجھے تو دیکھیں نا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کسی کا نام لینے یا نہیں لینے سے. آئی تھنک کسی بھی کونوٹیشن سے، کسی بھی نام سے، کسی بھی لقب سے ان کو بلایا جائے، سب کو پتہ تو ہے کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک چیز جو شفیع جان صاحب، سیاست میں بات چیت بنیاد ہوتی ہے، یہ راستہ ہوتا ہے مفاہمت والا، اس کے بغیر کوئی سیاست نہیں ہے. بالکل. تو آپ کی جماعت اس کو کترا کے باقی سب کچھ کرتی ہے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ندیم صاحب. بالکل مذاکرات پہ ہمیں یقین ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور بہت بڑا مسئلہ بھی ہونا تو مذاکرات کے ذریعے حل ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرے رائے. یہ آپ کی پارٹی پالیسی نہیں ہے، لیکن پارٹی پالیسی آپ کی جب بات چیت کا موقع آتا ہے تو وہ شرائط عائد کر دیتی ہے. ندیم صاحب، لیکن مذاکرات کے لیے ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائیڈ پہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہو، ہمارے اوپر ایف آئی آرز کاٹ رہے ہو، ہمارے لوگوں کو ای سی ایل میں ڈال رہے ہو، ہمارے لوگوں کو آپ پلین سے آف لوڈ کر رہے ہو، ہمارے چیئرمین کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ آپ جیل میں جو سلوک کر رہے ہو، بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، اور پھر آپ کہیں کہ جی مذاکرات کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. اگر آپ قومی اسمبلی دیکھ لی، جو اسپیکر صاحب پھر ایک آفر کیا ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو اسپیکر صاحب تو اپوزیشن لیڈر اچکزئی کا نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے. جب اس کے اختیار میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہے
تو اس کے ساتھ مذاکرات کرنا یا اس پہ اعتماد کرنا، یا آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ جی اس کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو وہ کسی سائٹ پہ لگے گی، تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ پہلے سٹرنگز اٹیچ کر رہے ہیں، پہلے آپ چاہتے ہیں وہ ماحول بنے، وہ شرائط پوری ہوں تو پھر مذاکرات۔ نہیں، ہم بغیر شرائط کے آپ مذاکرات نہیں کر رہے۔ شرائط نہیں لگا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فضا اور ماحول ہونا چاہیے بات چیت کے لیے۔ آپ مجھے مار بھی رہے ہیں، اسٹیج پہ وہ ماحول تھا، آپ کبھی مجھے تھا مار وہ بھی رہے ماحول؟ ہیں، آپ مجھے مار بھی رہے ہیں اور دوسرے سائڈ پہ کہتے ہیں مجھ سے بات بھی کریں، تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو NFC کا آپ کا شیئر بھی نہیں دیں گے، آپ کی سیٹوں پہ بھی ہم ڈاکہ ڈالیں گے، آپ کی ریزلٹس بھی ہم چھینیں گے، آپ کا مینڈیٹ بھی ہم چھینیں گے، آپ کے لیڈر کو بھی اندر ڈالیں گے، کارکنوں کو بھی ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے، جماعت پہ بھی پابندی لگائیں گے، گورنر راج بھی لگائیں گے، اور آپ کہتے ہیں مذاکرات بھی کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی سٹیج تھی جس میں یہ پریشرز نہ ہو اور آپ بات چیت کی میز کے اوپر بغیر شرائط عائد کیے ہوئے آ جاتے ہیں ان 3 سالوں میں جب سے آپ کی حکومت کی تھی؟ کوئی ایسی سٹیج تھی؟ تو شروع سے دیکھیں 9 اپریل کو ہماری گورنمنٹ گئی ندیم صاحب، اس کے بعد سے آپ نے شرائط ہی عائد کی ہیں؟ 9 اپریل کے بعد آپ منظرنامہ دیکھ لیں، 9 مئی ہمارے خلاف استعمال ہوا، پارٹی ہماری توڑی گئی۔ 9 مئی ہوا تو وہ استعمال ہوا نا، 9 مئی نہ ہوتا تو نہ استعمال ہوتا۔ تو ہم نے تو نہیں کیا 9 مئی۔ 9 مئی میں کوئی تو تھا نا، کوئی لوگ جس نے تھے کیا، جو وہ جس پروٹیسٹ نے کرنے کیا، میں کمنٹ کر رہا ہوں اس شو، وہ غلط تھا 9 مئی۔ جس نے کیا CCTV فوٹیج نکالیں، جو اس میں ملوث ہے اس کو سزا دیں۔ آپ نے تو CCTV فوٹیج چرا دی ہے، کوئی کسی کے پاس ہے CCTV فوٹیج؟ جس نے چرائی ہے اس نے 9 مئی کیا۔ 9 مئی تو ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے۔ 9 مئی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اور پاکستان کی تاریخ میں کچھ واقعات ہیں وہ سیاہ ترین واقعات ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، اسی میں سے ایک واقعہ وہ 9 مئی ہے، کہہ سکتے ہیں لیکن 9 مئی سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، سٹارمنگ آف بالکل وہ ویسا ہی سیاہ ترین واقعہ تھا، PTV اسٹیشن اٹیک ہوا تھا، ویسا ہی سیاہ ترین واقعہ تھا۔ تو ان چیزوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم تو سبق سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سیکھ سبق رہے کوئی سیکھتا، ہم میں سے تو آج یہ دن دیکھتے ہیں۔ ہم تو سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سیکھ